دوستوں سارے وظیفے چھوڑ کر بس یہ ایک لفظ پڑھ لو، یا متکبرو۔ اس کو پڑھنے کے 20 بڑے فائدے اور معجزات جان کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ یا متکبرو کا اتنا خاص ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ پاک کو اللہ پاک کے اسم اعظم یا متکبرو سے پکارتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے رزق کو وسیع و عریض کر دیتا ہے۔ یا متکبرو کے معنی ہیں بہت بزرگی والے اور بڑائی والے۔ اللہ والوں، جب کوئی بندہ اللہ پاک کی بڑائی بیان کرتا ہے اور رب کی بزرگی بیان کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو مالا مال فرما دیتے ہیں۔ جو لوگ مقروض ہیں، جو میرے بہن بھائی مقروض ہیں اور قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، ان کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا ہے۔ وہ آج بس سارے کام چھوڑیں اور ایک لفظ یا متکبرو کو پڑھیں۔ 20 بڑے فائدے ان کو فوراً سے ملیں گے اور ایسے ایسے معجزات ان کے ساتھ ہوں گے کہ جان کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ والوں، یہ نام بزرگی والا بہت ہی زیادہ پائیدار ہے اور یہ ایسا وظیفہ ہے کہ جو بندہ بھی اس وظیفے کو صرف ایک بار پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک پورے سال کے دن پھیر دیتے ہیں، پورے سال کے نصیب کو تبدیل کر دیا جاتا ہے، پورے سال کی کامیابیاں اس کی جھولی میں ڈال دی جاتی ہیں۔ بس آپ نے ایک تسبیح یا متکبرو کی پڑھنی ہے، بتائے گئے طریقے سے پڑھنی ہے اور آپ نے اس وظیفے کو صحیح طرح سے پڑھنا ہے۔ اگر آپ نے ٹھیک طرح سے ٹھیک ترتیب کے ساتھ یا متکبرو کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لیا، اللہ پاک آپ کو مالا مال فرما دیں گے۔ آپ لوگ گھر مانگ لیں، گاڑی مانگیں، جو بھی مانگیں گے اللہ پاک عطا کریں گے۔ من پسند نوکری، شادی، قرض سے نجات، اچھی صحت، ہر چیز آپ کے قدموں میں ہوگی، ہر حاجت آپ کی پوری ہوگی۔ بس ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، آپ کے گھر میں رزق آئے گا، آپ کے گھر میں جتنی بھی تنگ دستیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ سب کی سب ختم ہو جائیں گی۔ اللہ والوں، یہ ایسا تیر بہ ہدف وظیفہ ہے کہ جب آپ لوگ اس خاص عمل کو پڑھیں گے، آپ لوگ خود کہیں گے کہ ہمارے ہاتھ تو اللہ دین کا چراغ لگ گیا۔ اللہ والوں، جو لوگ راتوں رات رزق سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، راتوں رات اپنے تقدیر کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتے ہیں، بس صرف یہ ایک لفظ یا متکبرو کا بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیں، انشاءاللہ ان کے رستوں کی تمام رکاوٹیں ہٹ جائیں گی، نصیب اتنا زیادہ چمکے گا وہ لوگ خود حیران رہ جائیں گے۔ اللہ والوں، اللہ پاک کا یہ نام یا متکبرو اتنا پائیدار نام ہے، اتنا افضلیت والا نام ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ پاک کی بڑائی بیان کرتا ہے، اللہ پاک کو یا متکبرو سے بلاتا ہے تو اللہ پاک اس کے رستوں کی رکاوٹوں کو ہٹاتے ہیں۔ ساتھ میں آپ نے قرآن پاک کی ایک بہت ہی خاص آیت الحمدللہ رب العالمین کو بھی پڑھنا ہے، کیونکہ اس آیت میں رب کی تعریف ہے اور رب کا شکر ہے، اور جو بندہ رب کا شکر ادا کرتا ہے اللہ پاک اس کو محتاجگیوں سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ وہ پھر کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اللہ پاک اسے صرف اپنا محتاج رکھتا ہے۔ اللہ والوں، اس وظیفے کو آپ نے بس صحیح طرح سے کرنا ہے، اور ایک بات آپ لوگ اپنی ذہن میں رکھیں، وظیفہ پڑھنے کے بعد دعا آپ نے صحیح طرح سے مانگنی ہے۔ اللہ والوں، آپ بہت سے میرے بہن بھائی کومنٹ کرتے ہیں کہ ہمیں وظیفہ فائدہ نہیں دیتا، ہم محنت کرتے ہیں، آپ جو طریقہ کار بتاتے ہیں اس طریقے سے پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں کی جو سب سے بڑی غلطی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو آپ لوگ دعا بہت جلد بازی میں کرتے ہیں۔ دعا اللہ اور بندے کے درمیان ایک بہت ہی مضبوط ضابطۂ حیات ہے۔ اگر آپ لوگ اللہ پاک سے ناطہ جوڑ لیں اور دعا کے اندر کاہلی اختیار کریں، آپ لوگ دعا صحیح طرح سے نہ کریں، حال دل آپ لوگ دوستوں کو تو سنائیں، بیگموں کو بھی سنائیں، اپنے دوست جو قریبی ہیں ان کو بھی بتائیں، رشتہ داروں کو بھی بتائیں، ماں باپ کو بھی بتائیں، سب کو بتائیں، بس اللہ کو نہیں بتا رہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تجھے پتا ہے، بے شک وہ سب جاننے والا ہے، لیکن وہ کہتا ہے تو مجھ سے مانگ، تو مانگے گا میں عطا کروں گا، تو مجھ سے جو مانگے گا میں عطا کروں گا، لیکن مانگ۔ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی غزوہ بدر کے موقع پہ سجدے کی حالت میں اللہ پاک سے مانگا تھا۔
کیا اللہ پاک جانتے نہیں تھے کہ میرے حبیب کے پاس صرف 313 صحابہ کرام ہیں، جن کے اندر بوڑھے بھی ہیں اور بچے بھی ہیں، ہتھیار کچھ بھی نہیں، 2 یا 3 تلوار ہیں، وہ بھی زنگ آلود تلواریں ہیں، زرہ ہے نہیں، اور جو صحابہ کرام ہیں ان کے پاس کچھ بھی ایسا لباس نہیں جس سے وہ سامنے والے کے وار کو روکیں۔ اللہ والوں، رب سے مانگا اور مانگنے کے بعد پھر رب نے کیسی مدد عطا فرمائی کہ قرآن پاک میں یہ سنہرے الفاظ ہیں کہ اے حبیب تمہیں کیا لگتا ہے، کیا تم لڑ رہے ہو؟ نہیں، یہ ہم لڑ رہے تھے۔ کیا تم جب کم تھے تو ہم نے تمہیں فتح نہیں دی؟ اس طرح سے اللہ پاک نے قرآن پاک میں بتا دیا کہ تم مانگو گے تو میں دوں گا، تم مجھ سے مانگو میں دوں گا، میں عطا کروں گا۔ اللہ والوں، اپنے رب کو اپنی ایک ایک بات بھی بتاؤ۔ پیٹ میں درد ہے، رب کو بولو میرے مولا پیٹ میں درد ہو رہا ہے، میرے پیٹ کا درد ٹھیک کر دے۔ میرے مولا آج میں منہ کے بل گر گیا، میرے منہ پہ چوٹ لگ گئی، میرے مولا میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جن گناہوں کی وجہ سے میں منہ کے بل زمین پہ گرتا ہوں اور میرے چہرے پر، میرے نقش و نگار میں، میری خوبصورتی میں تغیر آ جاتا ہے۔ آپ دعا کریں، اچھے الفاظوں میں دعا کریں۔ انشاءاللہ آج کی یہ ویڈیو جس نے پوری دیکھ لی، جس نے بھی آج کی یہ ویڈیو پوری دیکھ لی، اس کے بارے نیارے ہو جائیں گے۔ یقین کریں، خدا کی قسم اس کے بارے نیارے ہو جائیں گے۔ وہ خود بہت زیادہ اپنے آپ کو خوش نصیب محسوس کرے گا، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ جس کو دعا مانگنا آ گئی، یقین کرے وہ اللہ پاک کا محبوب ترین بندہ بن جاتا ہے۔ وہ جو کہے گا اللہ پاک وہی کر دے گا۔ اور اللہ پاک کا یہ نام یا متکبر، یہ بہت ہی خاص نام ہے۔ اس نام کی فضیلت اور برکت بہت زیادہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے یا اللہ یا محمد کا خاص عمل بھی کرنا ہے۔ اللہ والو، یہ وظیفہ اتنا خاص ہے، یہ عمل اتنا خاص ہے کہ اگر آپ لوگوں نے بتائے گئے طریقے و ترتیب سے کر لیا، یقین کریں آپ لوگوں کے بارے نیارے ہو جائیں گے۔ جو میری بہنیں، جو میرے بھائی، جو میری مائیں، جو میری بہنیں بے حد پریشان رہتی ہیں اپنی بیٹیوں کے روشن مستقبل کے لیے، بیٹیوں کے نصیب سے اگر آپ لوگ پریشان ہیں، اس وظیفے کو پڑھیں، بہترین نصیب ہو جائے گا۔ اگر ان کے سسرال میں کچھ مسائل چل رہے ہیں، اس وظیفے کو پڑھیں، دعا کریں، 5 وقت کی نمازیں پڑھیں، 5 وقت کی نمازوں میں دعا کریں، اور اس وظیفے کو 5 نمازوں میں پڑھیں۔ یقین کریں آپ لوگوں کو اتنے بہترین ریزلٹس ملیں گے، آپ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ اور یہ وظیفہ پڑھنے میں صرف 2 منٹ لگیں گے یا 3 منٹ لگیں گے۔ اگر آپ اس وظیفے کو 5 نمازوں کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو اول آخر درود ابراہیمی بھی نہیں پڑھیں۔ یقین کریں آپ کو ایسے ہی بہت فائدہ ہوگا۔ اور اگر آپ لوگ صرف 1 نماز کے بعد پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ لوگ درود ابراہیمی اول آخر کم سے کم 3 بار تو پڑھیں۔ 3 بار نہیں پڑھ رہے، جلد بازی میں ہیں، وقت کم ہے، تو ایک بار تو اول آخر درود ابراہیمی ضرور پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی ایسا درود ہے کہ یہ ہر حال میں قبول ہی قبول ہے۔ اگر آپ لوگوں سے وظیفہ پڑھتے وقت کچھ مسئلے مسائل کا سامنا ہو جائے، کچھ ایسے آپ سے الفاظ ادا ہو جائیں کہ ترتیب آگے پیچھے ہو گئی ہو، تو پھر درود ابراہیمی کی فضیلت کے برکت اللہ پاک آپ کے وظیفے کو قبول و منظور فرما لیتا ہے۔ اللہ والوں، جو ترتیب بتائی جائے گی، کیونکہ اس وظیفے کے اندر آپ نے یا اللہ یا محمد کو بھی پڑھنا ہے، اور آپ نے سورۃ الفاتحہ کی بہت ہی خاص آیت الحمدللہ رب العالمین کا یہ بھی خاص وظیفہ پڑھنا ہے آپ لوگوں نے، اور یا متکبر، یہ تو بہت ہی پائیدار عمل ہے۔ اور اس وظیفے کو کوشش کریں کہ پانی کے گلاس پہ پڑھیں، پانی کے گلاس پر پڑھیں، پھونک ماریں اور پانی کے گلاس کو، اس پانی کو آپ لوگ پی لیں۔ یقین کریں اتنا فائدہ ہوگا، اتنا افاقہ ہوگا، آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ جس کو بھی بتایا، جس نے بھی پڑھا، اللہ پاک نے کامیابیوں سے ہمکنار فرما دیا۔ بس آپ لوگوں نے سارے کام چھوڑ کر جو وظیفہ پڑھ رہے ہیں چھوڑ دو، بس یہ ایک لفظ پڑھو، یا متکبر۔ انشاءاللہ 20 فائدے تو فوراً آپ کو مل جائیں گے۔ آپ کی تنگدستی ختم ہوگی، آپ کے رکاوٹیں ختم ہوگی، نظر بد ہے، حسد ہے، جادو جنات کے معاملات ہیں، سب کے سب نیست و نابود ہو جائیں گے۔ بس آپ لوگوں نے اس وظیفے کو، اس عمل کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز جس بندے نے بھی اس وظیفے کو آج میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیا، اللہ پاک اس کے تمام بد قسمت کے تالوں کو کھول دیں گے، اس کے رستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دیں گے، اس کے نصیب کو اجاگر فرما دیں گے۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے بس اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے، پھر آپ لوگ اس وظیفے کے معجزات دیکھیں گے۔
پھر آپ لوگ اس کے فیوز و برکات کو اپنی جاگتی ہوئی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت آپ کو کس طرح سے نواز رہا ہے، کیونکہ وہ رب جب دینے پر آتا ہے نا تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے، ہمیں مانگنا نہیں آتا۔ ہم لوگ دنیا کے کاموں میں مصروف رہتے ہیں، ہم لوگوں کے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، ہم اپنے دوستوں کو تو فون کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے آگے ہاتھ تو پھیلا لیتے ہیں، لیکن اللہ پاک کی بارگاہ میں ہم لوگ عرضی نہیں ڈالتے۔ اللہ پاک کو نہیں کہتے کہ میرے مولا میں سخت پریشانی کے عالم میں ہوں، میں بہت تکلیف میں ہوں، میری مدد کریں۔ اللہ والوں، جو بندہ اللہ پاک کی بارگاہ میں سر جھکا لیتا ہے اس کو پھر کبھی کسی کے آگے سر نہیں جھکانا پڑتا، اور جو اللہ کے سوا کسی کے بھی آگے سر جھکاتا ہے پھر وہ سر جھکاتا چلے جاتا ہے۔ کیونکہ آپ لوگ اللہ پاک سے مانگیں، اللہ پاک وہ ذات ہے جو خود کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ والوں، وسیلہ اختیار کریں، نبی پاک کے وسیلے سے مانگیں، اور جو بھی نیک بندے ہیں اپنی ماں باپ کے وسیلے سے مانگیں، لیکن مانگے اللہ سے۔ اپنے دوستوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، دوستوں کو اپنے مسئلے مسائل کے بارے میں نہ بتائیں، وہ لوگ تماشا بنائیں گے، گھر پہ جا کے آپ کے ناموں کے ڈسکشن کریں گے کہ اس طریقے سے میرے دوست کے ساتھ ہو گیا، کوشش کرنا کہ تم نہیں کرنا، عبرت کے طور پہ آپ کو آگے ریپریزنٹ کریں گے۔ تو اللہ والوں، کوشش کریں کہ آپ لوگ اپنے ہر مقصد کے بارے میں، اپنی تمام مشکلات کے بارے میں صرف اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہی عرض کریں۔ اللہ والوں، جو رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اللہ پاک اس کے رزق کو بھی کھول دیتا ہے، اللہ پاک اس کو پسند فرماتا ہے اور اس کے تمام رستوں کی رکاوٹوں کو بھی ہٹاتا ہے۔ آج سارے کام چھوڑ کر بس یہ ایک لفظ یا متکبرو کی آپ لوگ پڑھ لیں۔ اللہ والوں، آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا، خدا رہے اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ آپ ویسے تو اس عمل کو پورے دن، پوری رات میں کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ آپ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، مغرب، عشاء، تہجد، کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن کوشش کریے گا کہ اس عمل کو اپنے گھر میں پڑھیں، کیونکہ جب آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو اپنے گھر میں پڑھیں گے تو رحمتوں کے فرشتے آپ کے گھر میں نزول کریں گے، آپ کے گھر پہ اللہ پاک کی نظر کرم ہوگی، اللہ پاک کی نوری مخلوق آپ کے گھر آئے گی، اور انشاءاللہ گھر کے کونے کونے سے غربت، تنگ دستی کا نام و نشان مٹا دے گی۔ کیونکہ اللہ پاک کے پیارے حبیب نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، نفلی عبادات اپنے گھر پہ آ کر کرو۔ تو کوشش کریں کہ آپ لوگ فرض نماز بے شک مسجد میں پڑھیں، جماعت کے ساتھ پڑھیں، اس کے بعد جو نفلی نمازیں ہیں، آپ کی جو سنت نمازیں ہیں، وہ اپنے گھر پہ آگے پڑھیں، اور اس کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیں۔ بس اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ نے پہلے استغفار کرنا ہے، استغفر اللہ کریں، پہلے اپنے گناہوں کو یاد کریں، اور اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی تنگ دست ہے، کوئی ٹھوکروں پر آیا ہوا ہے، کوئی قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، کوئی بے روزگار ہے، روزگار نہیں مل رہا، بڑی بڑی سفارشیں کروا لی، رشوتیں بھی دے لی۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے پیسے کسی نے کھائے ہوئے ہیں، پیسے رکے ہوئے ہیں، کچھ ایسے بھی میری مائیں بہنیں ہیں جن کے بھائیوں نے ان کا حصہ دبایا ہوا ہے، جائیداد کا حصہ کھائے ہوئے ہیں۔ اس طریقے سے کوئی بھی مقصد ہے، کوئی بھی حاجت ہے، من پسند رشتوں کے لیے کر سکتے ہیں، من پسند شادی کے لیے کر سکتے ہیں، رشتوں کے اسباب کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، بے اولاد ہیں، اولاد نرینہ کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ لیں۔ الغرض دنیا جہان کا جو مقصد ہے، آخرت بہتر کرنا چاہتے ہیں، گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں، کوئی آپ سے ایسا گناہ ہو گیا ہے جو آپ کی راتوں کی نیند حرام کرے بیٹھا ہے،
اللہ پاک کی بارگاہ میں آج سچی توبہ کریں، آج اس عمل کو بڑھیں۔ انشاءاللہ وہ رب اتنا غفور و رحیم ہے کہ جب وہ دینے پر آتا ہے تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ اور جب آپ لوگ اس خاص عمل کو کریں گے انشاءاللہ آپ لوگ مستجاب الدعوات ہو جائیں گے۔ آپ لوگوں نے فوری طور پر اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اب آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ یا اللہ یا محمد کا وظیفہ ہے۔ یا اللہ یا محمد، اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ دو ہستیاں ہیں، رب جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے، اور جس ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی ہے، اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے بن مانگے مل جاتا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، یا محمد رب کے محبوب کا ذاتی نام ہے، اور جب ان دو ہستیوں کو یا اللہ یا محمد کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت اور برکت اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد یہ ذکر سب سے افضل ذکر ہے، یہ اتنا پائیدار، اتنا طاقتور ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ یا اللہ یا محمد پڑھتا ہے، رب کریم سے کچھ بھی مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد پڑھنے سے غیبی فرشتے آسمان سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں، آسمان سے رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ جو آج تک ہم قصوں کہانیوں میں سنتے رہے ہیں کہ رب کی ذات اتنا کرم فرماتی ہے، ایسے ایسے معجزے فرماتی ہے، بزرگان دین کے کلام سنا کرتے ہیں، آج اگر خود اپنی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کی غیبی مدد کو، رب کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہو تو یا اللہ یا محمد کو پڑھ کر دیکھیں۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دو بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ اسی طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد کو ان ناموں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے انشاءاللہ مل جائے گا۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو توجہ، دھیان، خلوص نیت سے پڑھنا ہے، اور یاد رکھنا یا اللہ یا محمد پڑھتے دوران رب کریم سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے وہ ملتا چلا جائے گا۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ ممکن ہو جائے گی۔ اور توجہ کیجئے گا، یا اللہ یا محمد اتنا افضل ذکر ہے کہ اگر اس دوران آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں، آپ کا جسم ہلکا پھلکا ہو جائے، آپ کو یوں محسوس ہو کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر کر گیا ہے، تو سمجھ لیجئے گا کہ قبولیت ہو گئی ہے، سمجھ لیجئے گا آپ کے قریب فرشتہ مقرر ہے۔ اب آپ جو مانگیں گے رب کعبہ کی ذات آپ کو انعامات سے مالا مال فرما دے گی۔ اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا، یا اللہ یا محمد رب کو منانے کا، رب کو راضی کرنے کا، اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی بخشش کا ایک ایسا مستند وظیفہ ہے، ایک ایسا رازدار وظیفہ ہے جو میں آج آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں کہ اس عمل کو پڑھنے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے۔ اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا، تو فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ رب کریم کو ان الفاظ سے اتنی محبت ہے کیونکہ ان الفاظ کے معنی ہیں رب کا شکر کرنا، رب کو شکر کرنے والے بہت پسند ہیں۔ رب کریم اپنی کتاب قرآن مجید کا آغاز سورۃ الفاتحہ سے ہی فرماتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین کی۔
اس آیت کو پڑھنے والا ڈائریکٹ رب کا شکر ادا کرتا ہے، ڈائریکٹ رب سے ناطہ جوڑ لیتا ہے، ڈائریکٹ رب سے مانگتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین پڑھنے سے رب کعبہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں یہ کون ہے جو رب کا شکر ادا کر رہا ہے، یہ کون ہے جو آج الحمدللہ رب العالمین سے اللہ پاک کو پکار رہا ہے۔ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں، رب فرماتا ہے اے فرشتوں رب راضی ہے، اس بندے کی ہر جائز حاجت کو پورا فرما دو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رب کی ذات آپ کے حق میں بھی فرشتوں کو حکم جاری کرے کہ جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی موقع ہے، پورا دن پوری رات موجود ہے۔ آپ یہی وظیفہ، آپ یہی عمل کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ آپ صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ اس خاص عمل اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، مکمل اجازت ہے۔ لیکن جو میں نے آپ کو وقت بتایا اس وقت پہ پڑھیں گے تو وہ وقت زیادہ خاص ہوگا۔ تو انشاءاللہ یہ وظیفہ شروع سے اینڈ تک بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے جو پڑھے گا رب کریم کو راضی کر لے گا، جتنا مانگے گا مل جائے گا، جس چیز میں ہاتھ ڈالے گا وہ سونا ہو جائے گی، جس طرف قدم بڑھائے گا انشاءاللہ کامیابیاں اس کا مقدر ہو جائیں گی۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، توجہ اور دھیان کے ساتھ سن لیجئے گا۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین دو بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 7 بار 7 ٹائمز پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ صرف 7 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھنے سے 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کے خزانے انشاءاللہ آپ کے قدموں میں آ جائیں گے۔ رب کی ذات اتنا نوازے گی، اتنا نوازے گی کہ آپ خود بھی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین کو 7 بار پڑھ لینا رب کعبہ اتنا نوازے گا کہ دوبارہ پورا سال کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی انشاءاللہ۔ 7 بار الحمدللہ رب العالمین آج وہ پڑھے گا جو رزق اور دولت کو سنبھال سکتا ہے، جو خزانے لوٹ سکتا ہے، جو رب کی رضا کے لیے صدقہ و خیرات کر سکتا ہے، کیونکہ 7 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھنے سے میرا رب اتنا نوازے گا کہ آپ پورا سال دونوں ہاتھوں سے بانٹتے رہیں گے تو بھی آپ کے رزق اور دولت میں کمی نہیں آئے گی۔ یا اللہ یا محمد پڑھنے کے بعد الحمدللہ رب العالمین کا یہ خاص وظیفہ آج جس کسی نے بھی پڑھ لیا وہ بہت زیادہ خوش نصیب ہوگا، خوش قسمت ہوگا، اس کے رستوں کی رکاوٹ بھی ہٹے گی، کامیابیاں اس کے مقدر میں آ جائیں گی۔ اب فوری طور پر تیسرے نمبر پہ جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آج کا بڑا ہی جلالی اسم اعظم ہے۔ یہ اسم اعظم پڑھنے سے اللہ پاک کی رحمت بھی جلال میں آ جاتی ہے، اور جو آپ پر جادو جنات کے معاملات ہیں وہ بھی رفع اور دفع ہو جاتے ہیں۔ آپ نے یا ذل جلال والاکرام کو پڑھنا ہے۔ یا ذل جلال والاکرام یہ ایسا جلالی اسم اعظم ہے کہ جو بندہ بھی یا ذل جلال والاکرام سے اللہ پاک کی ذات کو پکارتا ہے، اللہ پاک اسے اپنے رحمت کے سائے میں لے لیتی ہے، رحمت رب کی جوش میں آ جاتی ہے، رب کی رحمت اپنے جلال میں آ جاتی ہے، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، مشکلات پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، طاقتور دشمن کی بھی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ اللہ والوں آج بتائے گئے طریقے سے یا اللہ یا محمد پھر الحمدللہ رب العالمین اس کے بعد یا ذل جلال والاکرام کو پڑھ لیجئے گا۔ آپ نے یا ذل جلال والاکرام کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا توجہ اور دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا ذل جلال والاکرام ایک بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام دو بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا ذل جلال والاکرام کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا ذل جلال والاکرام کو صرف اور صرف آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اللہ والوں میں نے ہر ایک بات آپ کو ڈیٹیل سے سمجھائی ہے، انشاءاللہ آپ لوگ اس عمل کو کریں، فائدہ ہی فائدہ آپ کو ملے گا۔ اب آپ نے یا ذل جلال والاکرام کو پڑھ لیا، اس کے بعد اب آپ لوگوں نے چوتھے نمبر پہ کون سا عمل کرنا ہے۔ یہ عمل بھی بہت خاص ہے، یہ وظیفہ بھی بہت خاص ہے، کیونکہ اللہ پاک کا یہ نام بہت ہی زیادہ برکت والا نام ہے۔ آپ لوگوں نے چوتھے نمبر پہ جو خاص عمل کرنا ہے یہ وظیفہ یا متکبرو کا ہے۔ آپ نے چوتھے نمبر پر اللہ پاک کا صفاتی نام یا متکبرو پڑھنا ہے، جس کے معنی ہیں
بڑائی اور بزرگی والا۔ اللہ والو، جو بندہ بھی اللہ پاک کی بڑائی بیان کرتا ہے اور رب کی بزرگی بیان کرتا ہے، اللہ پاک اس سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ آپ نے آخر میں یا متکبرو پڑھنا ہے، اور جو بندہ بھی یا متکبرو آج پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کو اتنا نوازیں گے کہ وہ بھی اپنے خاندان میں سب سے زیادہ بڑا ہو جائے گا۔ کیونکہ جو بندہ رب کی بڑائی بیان کرتا ہے اور اللہ پاک کی بزرگی بیان کرتا ہے، اللہ پاک اس کو بھی عزت والا بنا دیتے ہیں۔ آپ نے بہت سارے ایسے بندوں کو دیکھا ہوگا جو کہ اپنے بزنس میں کامیاب ہیں، لیکن ان کی کوئی عزت کرنا پسند نہیں کرتا۔ لیکن آپ نے کچھ ایسے بھی باعزت اور باوقار لوگ دیکھے ہوں گے جن کے پاس پیسہ تو بہت کم ہے لیکن عزتیں بہت ہیں۔ ہر بندہ ان کی عزت کرتا ہے، گلی کا بچہ بھی ان بزرگوں کی عزت کرتا ہے۔ اگر آپ لوگ بھی بزرگی والے بننا چاہتے ہیں، اللہ پاک کی اس خاص جو عنایت ہے، جو رب کی خاص صفت ہے یا متکبرو، اس سے مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ بھی انشاءاللہ العزیز عزت والے ہو جائیں گے۔ آپ نے آخر میں یا متکبرو کی ایک پوری تسبیح پڑھنی ہے۔ اللہ والوں، جو بندہ بھی ایک تسبیح یا متکبرو کی پڑھے گا، اللہ پاک اس کو غیب سے نوازیں گے، اس کو غیب سے اتنا عطا کریں گے کہ وہ بندہ خود بھی حیران رہ جائے گا کہ اللہ پاک کی یہ کرم نوازی کہاں سے ہو رہی ہے۔ اللہ والوں، آخر میں آپ نے یا متکبرو کی ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ آپ نے یا متکبرو کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ یہ آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو بلند کریں، اللہ پاک سے دعا کرنا شروع کریں، جتنا مانگے اتنا کم ہے۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔